جی میں تو سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بھی ہٹ درمی کی بجائے مستعفی ہو جانا چاہیے. یہ جائے کہ ہمارے صحافی بھائیوں کو یہ لکھنا پڑے کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچہ سے ہم نکلے. منتخب ہوئے وادی نیلم سے اور وہ واپس چلے گئے ہیں. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ لوٹ کے بدھو گھر کو آئے. یہ بھی کہا کہ یہ جو تعلیمی بورڈ کے حوالے سے ہے جی بورڈ بنائے جائیں, صحیح ہے. اس سے بھی جو اضافی خرچہ ہوگا, بہت ساری چیزیں ہوں گی, بہت ساری منفی لوگ بھی آئے جنہوں نے ایکشن کمیٹی کو کفتیں کہوں, خفیہ ہاتھ کہوں, یا اس کو تصب کا نام دیا جائے. میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ یہ تعلیمی بورڈ آزاد جموں کشمیر کا تعلیمی بورڈ ہے. انٹرمیڈیٹ و ثانوی تعلیمی بورڈ آزاد جموں کشمیر اس کا نام ہے. یہ قائم گو میرپور میں ہے, یہ میرپور کا بورڈ نہیں ہے. یہ تو گئے تھے نمازیں بخشوانے کے لیے, تو یہ روزے بھی گلے میں ڈال کے واپس آ گئے ہیں. رات کو یہاں پہ جو ایکشن کمیٹی کے جو ممبر ہیں سعد انصاری اور دانش ایڈوکیٹ بھی یہاں پہ روز انہوں نے یہ موقف دیا, میں آپ کو بتاتا چلوں, آیا کہ ان لوگوں کا حق نہیں ہے, انہیں بھی بورڈ ملنا چاہیے. جی یہ بات اگر ڈیجیٹلائزیشن کا دور نہ ہوتا, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا سعد انصاری وغیرہ جو اپنے آپ کو کور کمیٹی کے ممبران کہتے ہیں, ان کو تو انہوں نے گھاس بھی نہیں ڈالا. ان کو کہاں انہوں نے نمائندگی دی میرپور ڈویژن کو کہ یہ جو مذاکراتی عمل کا آغاز ہوا ہے وفاقی وزراء کے درمیان اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے دوران, ان کو تو انہوں نے کوالہ سے اس طرف جانے ہی نہیں دیا. اور ابھی یہ جو مذاکرات کا پہلا دور ہوا ہے اسلام آباد میں, میرپور کے کس شخص نے یا کور کمیٹی یہ سعد انصاری وغیرہ جن کے آپ نام لے رہے ہیں, ان کو تو میں سمجھتا ہوں کہ چلو بر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. تعلیمی بورڈ کی تقسیم کے ہم خلاف ہیں. کہا جاتا ہے, کوئی کہہ رہا ہے جی جو ایئرپورٹ ہے مظفر آباد بنے گا, کوئی کہہ رہا ہے میرپور بنے گا, کوئی کہہ رہا ہے. آپ بینگ اے جرنلسٹ کیا سمجھتے ہیں کہ ایئرپورٹ کے لیے کشمیر میں کون سی جگہ ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی یہ بالکل آپ کی بات بجا ہے. جو مظفر آباد ڈویژن سے پونچھ ڈویژن سے میرپور میں آیا ہے, کوئی افسر آیا ہے وہ واپس نہیں گیا, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کا فیلئر ہے. وہ صاحب ہم نے ڈیٹیل سے بات کی نواز حکومت پہ بھی, تعلیمی بورڈ کے مسئلے پہ بھی بات کی, اس کے بعد ہم نے چودھری اختر کی خدمات کے بھی کے حوالے سے بھی بات کی. انہوں نے وہ اب میری اطلاعات ہیں, وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ پباں پار ہوئے, کہ میری ذاتی دانش کے مطابق اب ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, کیونکہ اربوں روپے اب تک ان کے علاج و معالجہ پر خرچ ہو چکے ہیں. یہاں ایک غریب آدمی کو ڈسپرین کی گولی اسپتال میں نہیں ملتی, تو ان پہ اربوں روپے اب تک علاج معالجہ پہ بیرون ملک اور اندرون ملک خرچ ہو چکے ہیں. ابھی بھی وہ شرائط رکھ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو ایڈجسٹ کر دیں, ان کو سینئر موسٹ وزیر بنا دیں, ان کو اسپیکر بنا دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ روسی سیاست کو بار بار وہ جنم دے رہے ہیں. جی, تو اس طرف جانے کی بجائے ان کو ڈیلیور کرنے کی طرف جانا چاہیے اور ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے. بلکہ دونوں جو صدر اور وزیر اعظم ہیں, ان کو جو ہے وہ جو اکثریتی پارٹی ہے اس کو دعوت دینی چاہیے. آپ کے وقت کا, کیونکہ آپ پروگرام کو بھی کافی ٹائم ہو گیا ہے. جی بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بھی. بہت شکریہ جی, بہت نوازش. اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں روز نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان حامد اقبال. آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں, اور نہ صرف آزاد کشمیر کی صحافت میں بلکہ پاکستان کی صحافت اور دنیا بھر کے صحافی برادری میں اپنا نمایاں مقام رکھتے ہیں. بہت ساری صلاحیتوں کے مالک ہیں. سب سے پہلے ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان سے آزاد کشمیر کے مسائل, میرپور کے مسائل اور صحافی برادری کے ریلیٹڈ سوالات پہ بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام محترم. کب اور کیسے صحافت میں جو جوائننگ کی؟ جی میں 81 میں کالج سے جب فارغ ہوا تو آزاد کشمیر کے سب سے بڑے شہر میرپور میں عوامی حقوق کے لیے تحریک چل رہی تھی. تو وہ میرپور کی تاریخ میں وہ پہلی ایسی تحریک تھی جس میں 22 دن لاک ڈاؤن رہا, پہیا جام رہا, نثار شہید یہاں ہوا.
تو اس تحریک کے دوران میں نے جو ہے وہ شعبہ صحافت کو جوائن کیا سے تقریباً 20-30 سال پہلے، جیسے آپ نے کہا کہ میں نے 81 سے جوائننگ کی اس وقت، اور اب 2025-26، اب کیونکہ 2025 ختم ہونے والا، 2026 کی سٹارٹنگ ہے، اور اس گیپ میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں کہ پرانی صحافت اور اس صحافت میں؟ جی ابھی زمین آسمان کا فرق ہو گیا ہے، وہ اس لحاظ سے گلوبل ولیج ہے کہ یہاں ڈیجیٹلائزیشن نے بہت ترقی کی ہے، شوقیہ طور پہ اس فیلڈ میں آتے ہیں، ان کے لیے اب اس فیلڈ میں کوئی جگہ نہیں رہی۔ FM 90 قائم ہوا ہے، ہم خبر بھیجتے ہیں تو اب واٹس ایپ آ گیا ہے، ہم میل کر سکتے ہیں، اور اس طرح کے طریقوں سے ہم خبر اپنے جو متعلقہ ادارہ ہے اس کو بھیجتے ہیں۔ تو اس ٹائم آپ 80-91 میں آپ خبر کیسے بھیجتے تھے؟ جی وہ انتہائی مشکل دور تھا اس لحاظ سے کہ ٹیلی کمیونیکیشن کی بھی اتنی سہولتیں نہیں تھیں، تو ہمیں ہاتھ سے لکھ کے خبر جو ہے وہ بذریعہ ڈاک پوسٹ آفس کے ذریعے ارسال کرنی پڑتی تھی، تو اس لیے شاید ہی کہیں ہفتے میں 1-2 خبریں جو ہے وہ بذریعہ فون لکھوائی جاتی تھی۔ آگے کے حلقوں میں کیا ہو رہا ہے یا آگے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، مطلب بالکل جو ہے وہ جیسے ایک تار کی صورتحال ہوتی تھی اور ایک خط کی صورتحال ہوتی تھی، اب وہ اس سے بھی بڑھ کے جو ہے وہ میڈیا بہت فاسٹ ہو گیا ہے۔ یا کہ ڈاک کا یہ عرصہ کب تک چلا اور اس کے بعد پھر کیسے کیسے انوویشن آئی؟ آپ یہ فار ایگزامپل 1981 سے لے کر 2025 تک اگر کمپیریزن کریں تو سب سے پہلے ہم ڈاک پہ آ گئے، ڈاک کے تھرو بھیجتے تھے، اس کے بعد پھر سیکنڈ پہ کون سا؟ وہ سیکنڈ پہ فیکس آ گئی، تو پھر ہم پیپر پہ خبر لکھ کے اور اس کو فیکس کرتے تھے، تو لوگ پریشان ہوتے تھے یہ دوسرے دن خبر کیسے چھپ گئی۔ تو اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے کہ 50 روپے ایک پیج کے اوپر خبر لکھ کے ہم فیکس کیا کرتے تھے۔ تو آیا کہ جو ادارے ہوتے تھے جن کے ساتھ آپ کام کرتے تھے، جو ایکسپینس ہوتے تھے وہ سارے، جو اخراجات ہوتے تھے وہ سارے وہی بیئر کرتے تھے یا آپ اپنی جیب سے لگاتے تھے؟ اس وقت تو اخبارات اتنی تنخواہیں وغیرہ نہیں دیتے تھے مالکان، چونکہ اب بھی ایسی ہی صورتحال ہے زیادہ تر، لیکن چونکہ یہ مقابلے کی فضا آنے سے، ریٹنگ کا چکر آنے سے ٹی وی چینلز کا، تو اب انہوں نے جو مالکان ہیں انہوں نے اپنے جو بیورو آفسز ہیں ان کو تنخواہیں دینا شروع کر رکھی ہیں، اور ان میں سے بھی موسٹلی ابھی بھی آزاد کشمیر کو بیگار کیمپ ہی سمجھا جاتا ہے، اور صحافی اپنے طور پہ یا جن کی خبریں ہوتی ہیں سیاستدانوں کی، ان سے وہ انہوں نے کوئی منتھلی پیکیجز وغیرہ طے کیے ہوتے ہیں، یا ان سے فی خبر کے حساب سے کچھ نہ کچھ ان سے جو ہے وہ لے لیتے ہیں اخراجات۔ آیا کہ جو نیشنل چینل ہیں، جو بڑے چینل ہیں، ان کو اس طرح کا کام کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا کہ یہ چونکہ الیکٹرانک میڈیا کو پیمرا کنٹرول کرتا ہے، اور جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ان کو فیڈ کیا جاتا رہا پیمرا کو، اور پیمرا والے آگے یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے 81 کی تحریک کے بعد کہ میر پور ہی نہیں بلکہ پورے آزاد کشمیر میں پہیا جام رہا، شٹر ڈاؤن رہا، اور یہ تاریخی موقع تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی حکومتیں جو ہیں عرصہ دراز سے 40 سال میں وہ مسائل حل نہیں کر سکیں جو چارٹر آف ڈیمانڈ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے مرتب کر کے تو آزاد کشمیر حکومت کو دیا، اور اس پہ حکومت پاکستان نے بھی اس کا نوٹس لیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں گڈ گورننس کا نعرہ لگانے کے باوجود جو انوار سرکار ہیں وہ عوامی مسائل کو اس طرح حل نہیں کر پائے۔ والے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ یا کہ مختلف جو وزراء ہیں انہیں استعفے دیے ہیں؟ جی میں تو سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بھی ہٹ درمی کی بجائے، اور وہ خود بھی آپ کی اطلاع کے لیے کہ وہ اینکر پرسن رہے، مستعفی ہو جانا چاہیے، یہ جائے کہ ہمارے صحافی بھائیوں کو یہ لکھنا پڑے کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچہ سے ہم نکلے، اور وہ ہر عدم اعتماد میں وہ صفحے اول میں ہوتے ہیں، منتخب ہوئے وادی نیلم سے، اور وہ واپس چلے گئے ہیں، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ لوٹ کے بدو گھر کو آئے۔ جو مطالبات پہ عمل درآمد ہوتے ہوئے کتنا ٹائم لگے گا اور یہ کیسے سارا سینیریو ہوگا؟ آیا کہ جو ان کے جو 38 نکات تھے وہ بھی شامل ہوئے، اس میں کچھ ایڈیشنل نکات بھی شامل کیے گئے، جس میں میرپور کی عوام نے یہ بھی کہا
کہ یہ جو تعلیمی بورڈ کے حوالے سے ہے جی جی بورڈ بنائے جائیں, صحیح ہے. اس سے بھی جو اضافی خرچہ ہوگا, بہت ساری چیزیں ہوں گی, بہت ساری منفی لوگ بھی آئے جنہوں نے ایکشن کمیٹی کو. جی بالکل, یہ بھی بڑا موجودہ سینیریو میں اہم سوال ہے. اس بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ 38 نکات کا تھا, لیکن نادیدہ قوتیں کہوں, خفیہ ہاتھ کہوں, یا اس کو تصب کا نام دیا جائے کہ 38 کی بجائے 42 نکات پر جو ہے وہ چارٹر آف ڈیمانڈ کی منظوری کی باز گشت جو ہے وہ سامنے آئی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ 38 نکات میں آپ نے تعلیمی بورڈ کا ذکر کیا. میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ یہ تعلیمی بورڈ آزاد جموں کشمیر کا تعلیمی بورڈ ہے. انٹرمیڈیٹ و ثانوی تعلیمی بورڈ آزاد جموں کشمیر اس کا نام ہے. یہ قائم گو میرپور میں ہے, یہ میرپور کا بورڈ نہیں ہے. لیکن بعض جو متعصب لوگ ہیں جو میرپور سے تصب برت کے اس کو میرپور کا بورڈ قرار دے کر مظفر آباد ڈویژن اور پنچ ڈویژن میں تفریق پیدا کر کے, نفرت پیدا کر کے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 بورڈ نئے بننے چاہیے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل حقائق کے برعکس ہے, اور یہ 38 نکات میں یہ تعلیمی بورڈ شامل نہیں تھا. آپ چارٹر آف جو ڈیمانڈ ہے 38 نکات کا وہ اٹھا کر دیکھ لیں, اور اس میں یہ شامل نہیں ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل فضول پریکٹس ہے اور تصب کی بنیاد پہ ہے. اور یہ بورڈ میرپور کا نہیں ہے, بلکہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا یہ ریاست جموں کشمیر کے آزاد علاقے کے تمام 10 اضلاع اور 3 جو ڈویژن ہیں میرپور, پنچ اور مظفر آباد, یہ سب کا متفقہ اور اکلوتا بورڈ ہے. اور جہاں تک آزاد خطے کی آبادی کا تعلق ہے, 40 لاکھ کی آبادی کے لیے آپ 3 بورڈ بنانا چاہ رہے ہیں. یہ بلوچستان دیکھیں, رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے, وہاں 1 بورڈ ہے, اور وہاں آزاد کشمیر سے زیادہ طلباء کی تعداد بھی ہے. 40 لاکھ تو آبادی ہے, لیکن اس میں طلباء جو ہے میل اور فیمیل وہ اس سے نصف آبادی کے اسٹوڈنٹ ہیں جو امتحانات دیتے ہیں. یہ تو طلباء پہ بوجھ ڈالنے والی بات ہے. یہ تو گئے تھے نمازیں بخشوانے کے لیے, تو یہ روزے بھی گلے میں ڈال کے واپس آ گئے ہیں. رات کو یہاں پہ جو ایکشن کمیٹی کے جو ممبر ہیں سعد انصاری اور دانش ایڈوکیٹ بھی یہاں پہ روز انہوں نے یہ موقف دیا, میں آپ کو بتاتا چلوں, انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو میرپور کا بورڈ ہے, اگر فار ایگزامپل اس طرح کے 3 بورڈ بن جائیں گے وہاں پہ, تو جو بندہ وہاں سے مظفر آباد سے یا نیلم سے 8 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے یہاں پہ آئے گا اپنے کسی کام کے لیے یا اپنے کسی سائن کرانے کے لیے, آیا کہ ان لوگوں کا حق نہیں ہے, انہیں بھی بورڈ ملنا چاہیے؟ جی یہ بات اگر ڈیجیٹلائزیشن کا دور نہ ہوتا, یہ گلوبلائزیشن کا دور نہ ہوتا, انٹرنیٹ کا دور نہ ہوتا, تو پھر ان کی بات میں وزن تھا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا سعد انصاری وغیرہ جو اپنے آپ کو کور کمیٹی کے ممبران کہتے ہیں, ان کو تو انہوں نے گھاس بھی نہیں ڈالا. ان کو کہاں انہوں نے نمائندگی دی میرپور ڈویژن کو کہ یہ جو مذاکراتی عمل کا آغاز ہوا ہے وفاقی وزراء کے درمیان اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے دوران, ان کو تو انہوں نے کوالہ سے اس طرف جانے ہی نہیں دیا. اور ابھی یہ جو مذاکرات کا پہلا دور ہوا ہے اسلام آباد میں, اس میں ان کو شامل نہیں کیا گیا. اس میں تو اس ڈویژن سے جو دوسری طرف ہیں مظفر آباد ڈویژن سے, وہاں کے 3 جو ممبران ہیں شوکت نواز میر سمیت دیگر 2 دوست, وہ اس ڈویژن سے تعلق رکھتے ہیں. میرپور ڈویژن کا کوئی نمائندہ جو ہے وہ ان مذاکرات میں شامل نہیں ہے, اور نہ ہی میرپور کے لوگوں کا ان کو مینڈیٹ حاصل ہے. میرپور کے کس شخص نے یا کور کمیٹی, یہ سعد انصاری وغیرہ جن کے آپ نام لے رہے ہیں, ان کو تو میں سمجھتا ہوں کہ چلو بر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. تو یہ کس بات کی نمائندگی کے دعوے دار ہیں؟ اور پھر ابھی آپ نے دیکھا کہ چند روز پہلے میرپور کے ہر مکتبہ فکر کے وکلاء, صحافی, تاجر اور ہر ٹریڈ یونین سے متعلقہ اور NGO سے نمایاں شخصیات نے, چیمبر آف کامرس کے سابق صدور, اور انہوں نے بیٹھ کے کشمیر پریس کلب میرپور میں پریس کانفرنس کی, اور انہوں نے 14 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ میرپور کا الگ سے جاری کر کے ان سے لاتلقی کا اعلان کیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے جی کہ بورڈ کسی صورت میں تقسیم نہیں ہونے دیں گے, اور چارٹر آف ڈیمانڈ میں جو میرپور کے عوامی حقوق کا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے ہم اس کو مانتے ہیں, اور گراؤنڈ ریالٹی کے مطابق تعلیمی بورڈ کی تقسیم کے ہم خلاف ہیں. سن آف دا سائل ہونے کے ناطے میں جو ہے وہ میرپور بورڈ کی
تقسیم کے ٹیکنیکلی خلاف ہوں. باقی تمام ادارے اگر تقسیم ہی کرنا مقصود ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، یہ نمازیں بخشوانے گئے تھے اور وہاں سے یہ روزے بھی ساتھ لے کے آ گئے ہیں. یہ کہتے ہیں گئے تھے اشرافیہ کی مراعات کم کی جائیں، اشرافیہ کے اخراجات کم کیے جائے، کابینہ کا حجم کم کیا جائے. یہ 38 جو وزراء کی فوج ظفر موجی نے رکھی ہوئی ہے، یہ چند وزراء قائم کیے جائے. یہ تو وہ لینے کے لیے گئے تھے، ان کی چارٹر آف ڈیمانڈ تو یہ تھا. لیکن یہ کیسے ہو گیا؟ اب یہ آنن فانن 38 سے 42 کیسے بن گئے؟ کہا جاتا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی جو ایئرپورٹ ہے مظفر آباد بنے گا، کوئی کہہ رہا ہے میرپور بنے گا، کوئی کہہ رہا ہے. آپ بینگ اے جرنلسٹ کیا سمجھتے ہیں کہ ایئرپورٹ کے لیے کشمیر میں کون سی جگہ ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی یہ بالکل آپ کی بات بجا ہے کہ ابھی دیکھیں، میں مثال دینے جا رہا ہوں کہ آزاد کشمیر میں 47 سے 2011 تک ایک میڈیکل کالج نہیں تھا. وہ کیا وجہ تھی کہ HEC والے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے وہ اس کی اپروول نہیں دے رہا تھا، کیونکہ آزاد کشمیر میں فیزیبل نہیں تھا. لیکن 2011 میں منتخب ہونے والے عوامی وزیر اعظم چودھری عبد المجید صاحب، یہ کریڈٹ ان کا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب جناب وزیر اعظم کے نوٹس میں نے یہ بات لائی، میں نے کہا جی کہ یہ جناب وزیر اعظم آپ ایک میڈیکل کالج بنانے جا رہے ہیں، وہ بھی میرپور میں، تو یہ مظفر آباد ڈویژن اور پنچ ڈویژن والے تو مطالبہ کر رہے ہیں اور وہ تو احتجاج کی دھمکیاں دے رہے ہیں، تو یہ تو آپ کی حکومت کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی اگر آپ ایک میڈیکل کالج بنائیں گے. تو میں نے کہا جی میرے ذہن میں ایک خاکہ ہے کہ اگر آپ 3 میڈیکل کالج بنا دیں. دیکھیں ہم میرپور کے لوگ بڑے فراخ دل لوگ ہیں. جو مظفر آباد ڈویژن سے پنچ ڈویژن سے میرپور میں آیا ہے، کوئی افسر آیا ہے وہ واپس نہیں گیا. میری معلومات کے مطابق کوئی واپس نہیں گیا. وہ سب یہیں آباد ہو کر رہ گئے. ان کے بچے بھی یہیں پیدا ہوئے، یہیں ان کے بچے جوان ہوئے، یہیں وہ سروسز میں گئے. اور آج میں بے شمار نام آپ کو انگلیوں پہ گن کے بتا سکتا ہوں. تو یہ مناسب نہیں ہے کہ میں ان کو بے نقاب کروں. یہ میرپور کے لوگ بھی جانتے ہیں، پنچ کے اور مظفر آباد کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ وہ کون اصحاب ہیں جو میرپور میں آئے، میرپور میں ہی پلاٹ الاٹ کیے. اور پلاٹوں کی بات ہوئی، مظفر آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں کتنے میرپور کے لوگوں کو پلاٹ الاٹ کیے گئے ہیں؟ کتنا کوٹا ہے میرپور کے لوگوں کا؟ پنچ میں کیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی نہیں ہے؟ کیا باغ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نہیں ہے؟ کیا پرل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نہیں ہے؟ وہاں کتنا کوٹا ہے میرپور ڈویژن کے لوگوں کا؟ لیکن یہ میں داد دیتا ہوں میرپور کے لوگوں کو کہ یہ نہ صرف مہمان نواز ہیں بلکہ یہ متصب نہیں ہیں، یہ فراغ دل ہیں اور ان کے دل بڑے کھلے ہیں. انہوں نے جو باعث سے آیا، کراچی سے لے کے خیبر تک کے لوگ یہاں آزاد کشمیر میں آباد ہیں، کسی اور ڈویژن میں یا ضلع میں نہیں ہیں. آپ دعویٰ نہیں کر سکتے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، آن کیمرہ کہہ رہا ہوں کہ میرپور کے لوگ فراغ دل ہیں. اور میرپور کے لوگوں کی خدمات کی بات اگر کی جائے تو متاثرین منگلا ڈیم نے 2 مرتبہ پاکستان کی خوشحالی، ترقی اور روشن مستقبل کے لیے قربانیاں دی ہیں. اور جہاں تارکین وطن کی بات کی جائے تو 10 لاکھ سے زائد آبادی جو ہے وہ ہماری برطانیہ، یورپ اور دیگر جو ہے وہ عرب کنٹریز میں ہمارے کشمیری تارکین وطن موجود ہیں. اور اسپیشلی اگر ریمیٹنس کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ زر مبادلہ جو ہے وہ ہمارے برطانیہ میں مقیم، ہمارے عام طور پہ کہا جاتا ہے کشمیری تارکین وطن. میں کہتا ہوں یہ ترک وطن کر نہیں گئے، یہ آج بھی جو ہے وہ ہمارے سفیران وطن ہیں. اور ہر مشکل گھڑی میں سب سے بڑھ چڑھ کر دل کھول کر وہ احتیاط دیتے ہیں، چاہے سیلاب ہو، چاہے زلزلہ ہو. اور آپ نے دیکھا کہ مظفر آباد، یہ میں کوئی وہ یہ احسان نہیں جتلا رہا کشمیری تارکین وطن کا. اور میرپور کے لوگ وہ اپنے گھروں میں وہ سہولیات جو ہے وہ اپنے بچوں کو مہیا نہیں کر رہے. جو چودھری اختر صاحب کو سلیوٹ ہے اور ان کی خدمات کے اطراف میں حکومت پاکستان نے ان کو تمغہ پاکستان سے جو ہے وہ نوازا ہے. اور انہوں نے کورٹ کا جو اسکول ہے یہ حالی یہاں پہ میرپور میں نہیں بنایا، بلوچستان. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ میرپور کے لوگ اتنے فراغ دل ہیں اور اتنے وہ
ہیں انسانیت کی خدمت کے قائل کہ یہاں کورٹ کا جو ادارہ ہے ابھی وہ یہ برسبیل تذکرہ بات چل نکلی ہے تو وہ میں بات کرتا چلوں کہ ابھی وہ آزاد کشمیر کا سب سے بڑا ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں جس پہ 12 ارب روپے میری معلومات کے مطابق وہ لاگت آئے گی. ابھی میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان محترم اس کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے تشریف لا رہے تھے, لیکن چونکہ پاکستان میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور یہ جو علماء کرام نے تحریک لبیک والوں نے وہ جو ان کی ایک تحریک تھی دھرنا تھا اس وجہ سے وزیر اعظم پاکستان وجہ مجبوری وہ میرپور نہیں آ سکے, فری مہیا کی جائیں گی. اور یہ جاتلا میں جو ہے وہ ضلع میرپور کا علاقہ اور ضلع میرپور کا حلقہ نمبر 4 کھڑی شریف جو ہے جاتلا کے مقام پر یہ 100 کنال رقبے پر جو ہے سنگ بنیاد اس کا رکھ کر اور 12 ارب روپے کی لاگت سے اس کو تعمیر کیا جائے گا. بہت زیادہ خدمات ہیں جو سب نے ایون یہاں پہ دیکھیں ہمارے اسٹیڈیم میں بھی جو ہے حکومت کو بنانی چاہیے تھی واش روم نہیں بنا سکے, لیکن چودھری اختر صاحب نے یہ بالکل آپ کی بات بجا ہے. جو ان کی سروسز ہیں یہ تو وہ سروسز ہیں جو یتیم بچوں کے لیے وہ مہیا کر رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی وہ اتنے سماجی کاموں میں بزی ہیں, کام کر رہے ہیں. جی اب ہم یہ ٹاپک سارے کلوز کرتے ہیں, ہم اب آ جاتے ہیں میرپور پہ. جی مغل صاحب مجھے بتائیں کہ میرپور میں جو بلدیہ کی کارکردگی ہے, ایون کہ میں بھی میرپور میں رہتا ہوں, ہم آئے روز دیکھتے ہیں کہ کبھی کسی جگہ سے پانی کا پائپ لیک ہو رہا ہوتا ہے, کبھی جو گھروں میں جو گھروں سے جو پانی گیا جو سیوریج کا پانی ہے کبھی وہ روڈوں پہ پھر رہا ہوتا ہے, کبھی کسی جگہ سے وہ گٹر کھلا ہوا ہوتا ہے, کبھی کچھ ہوا ہوتا ہے. اور یا کہ جو بلدیہ والے ہیں وہ کام کر رہے ہیں میرپور میں, آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں جی یہ بھی میرپور کے لحاظ سے بہت اہم سوال ہے, اس لحاظ سے کہ یہ فادر آف سٹی ہیں. میئر کو فادر آف سٹی کہا جاتا ہے, اور ان کو کیسے ڈیلیور کرنا چاہیے تھا جو کہ وہ نہیں کر پائے, جس پہ میں بھی افسوس کا اظہار کر رہا ہوں, اور شہری بھی جو ہے وہ پریشان ہیں کہ اس میئر کی کارکردگی جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے. جہاں تک آپ نے بیسک سروسز کی بات کی, پانی کی بات کی, صاف پینے کے صاف پانی کی بات کی, اور بالکل بجا آپ نے کہا کہ یہ میرپور میں جو واٹر فلٹر پلانٹس ہیں وہ بھی کورٹ نے, مسلم ہینڈز نے اور دیگر این جی اوز نے اور دیگر شخصیات نے, شہر کی مخیر شخصیات نے جو ہے وہ یہ واٹر فلٹر پلانٹس میرپور شہر میں درجنوں کی حساب سے لگائے گئے ہیں. تو یہ ڈیلیور کس کو کرنا چاہیے تھا؟ یہ فادر آف دا سٹی کو جو یہ فرائض سر انجام دینے چاہیے تھے. اور یہاں میں یہ کہوں کہ نہ صرف سیوریج سسٹم, واٹر سپلائی سسٹم میرپور کا ناکارہ ہو چکا ہے, اور یہ بھی یہاں چونکہ سیوریج اور واٹر سپلائی کا ذکر آیا تو یہاں اگر یہ بات بھی میں نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بددیانتی اور ناانصافی ہوگی کہ فیڈرل گورنمنٹ میں نے یہاں جو منگلا ڈیم اپریزنگ پروجیکٹ کے تحت تحفے کے طور پہ 2 منصوبے دیے, لیکن افسوس کہ وہ منگلا ڈیم وابڈا ریز کر کے چلا گیا, وابڈا منافع میں جا رہا ہے. منگلا ڈیم ریزنگ سے ہمارے آباء و اجداد کی قبروں پر جو پانی کی نظر ہوئیں, اس پانی سے پیدا ہونے والی بجلی سے نہ صرف پنجاب سیراب ہو رہا ہے بلکہ پاکستان روشن ہے, اس کا مستقبل روشن ہے. لیکن میرپور کے عوام جنہوں نے پاکستان کی ترقی, خوشحالی اور روشن مستقبل کے لیے قربانی دی, وہ 614 کیوسک منگلا ڈیم سے پانی کے لیے ترس رہے ہیں. وہ سندھ کہتا ہے کہ یہ ہمارا پانی ہے, ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. یہ دیکھیں کتنی بدقسمتی کی بات ہے. برسبیل تذکرہ یہ بات چل نکلی ہے تو مجھے آپ کہنے دیجیے سن آف دا سائل ہونے کے ناطے, چونکہ مجھ پہ بھی قرض ہے, یہ میرا مادر وطن ہے, یہ میری مٹی ہے, اور مٹی کا قرض میں ادا نہ کروں تو میں پھر اپنے پیشے کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر سکتا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ذکر کر رہا تھا
دوسرا پروجیکٹ جو بڑا میگا پروجیکٹ تھا کہ منگلا ڈیم کے اوپر رٹھوا ریام برج جو ہے وہ تعمیر کرنے کے لیے یہ اس ریجن کا سب سے لمبا اور طویل برج تھا جس کو مکمل کیا جانا تھا. یہ 2011 میں اس کا سنگ بنیاد جو ہے وہ اس وقت کے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی صاحب نے رکھا, اور میں اس پروگرام میں بھی موجود تھا جب انہوں نے افتتاح جو سنگ بنیاد کا افتتاح جو کیا گیا, اور آج تک وہ تشنہ تکمیل ہے, اور 20 سالوں میں وہ نہیں بن سکا, اور آج بھی اس کا کام جاری و ساری ہے. آپ دیکھیں, اور یہ بھی بدقسمتی دیکھیں کہ اس کرپشن کا کون ذمہ دار ہے, اس نیگلیجنس کا کون ذمہ دار ہے کہ یہ پروجیکٹ رٹھوا رام برج کا 3 ارب سے سٹارٹ ہو کر 12 ارب تک پہنچ گیا ہے, اور 3 بار اس کا PC1 ریوائز ہوا ہے. تو ہو از رسپانسیبل؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. کیا یہ کرپشن نہیں ہے کہ قومی خزانے سے 3 ارب روپے میں مکمل کیا جانے والا پروجیکٹ جو ہے وہ ابھی 20 سال میں مکمل نہیں ہو سکا, اور اس کی لاگت جو ہے وہ مٹیریل کی قیمتیں روز بروز مہنگائی ہونے کے باعث بڑھنے سے وہ 12 ارب پہ چلا گیا ہے. تو اس کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ قومی جو احتساب بیورو ہے اور آزاد کشمیر احتساب بیورو, یہاں تو مردہ گھوڑا ہے احتساب بیورو, چیئرمین احتساب بیورو ہی نہیں ہے, یہ گڈ گورننس ہے محترم. یہ وزیر اعظم انوار سرکار کا گڈ گورننس ہے کہ وہ چیئرمین احتساب بیورو جو ان کا اختیار ہے وہ نہیں لگا سکے, وہ چیف الیکشن کمشنر نہیں لگا سکے. وہ دیکھیں گزشتہ سال جنوری سے لے کے ان کی مدت ملازمت جو ہے وہ پوری ہونے کے بعد جو سابق چیف الیکشن کمشنر تھے وہ ریٹائر ہو گئے, وہ گھر چلے گئے, لیکن جنوری سے لے کے اب تک اب 10واں ماہ بھی ختم ہونے کو ہے. تو یہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مغل صاحب میں آپ کو اپنی بات بتاتا چلوں, میں آج سے 5 سال پہلے میرپور میں آیا تو میں سمجھتا تھا کہ منی لندن, جی جی لندن کہتے ہیں بڑا, مطلب اس سے پہلے میں نہیں تھا آیا نا, جی جی میں سمجھتا تھا کہ بڑا پیارا شہر ہوگا, بہت ساری چیزیں ہوں گی, پارکس ہوں گی, بہت ساری چیزیں ہوں گی. آیا کہ جب میں نے دیکھا, میرا چکر لگا یہ سبزی منڈی والی سائڈ, جب میں نے روڈ کی حالت دیکھی, ابھی آپ اپنی یہ ہماری روڈ کی حالت دیکھ رہے ہیں جو میرپور کے شہر ہے اور میرپور کی مین روڈ ہے, اس کی حالت آپ دیکھ لیں. یہاں سے آپ تھوڑا سا اس سائڈ چلے جائیں, وہاں پہ آپ کچرے کے ڈھیر دیکھیں, یہاں سے آپ پیچھے چلے جائیں, آپ پانی کا سسٹم دیکھیں, بہت ساری چیزیں دیکھیں, تو مطلب سمجھ انسان کو یہی آتی ہے کہ یہ میرپور مسائل کا گڑھ بنا ہوا ہے. کہ کہنے کو تو یہ منی لندن ہے, کہنے کو تو یہاں وزراء کی فوج دفر موج ہے, 38 وزراء, خدا کا خوف کرو یار, یہ گڈ گورننس ہے. اور اسی پہ دیکھیں چارٹر آف ڈیمانڈ میں ہے کہ اشرافیہ کی مراعات کم کی جائیں, وزراء کی تعداد کم کی جائے, اخراجات کو منیمائز کیا جائے. اور ابھی ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے, میں نے پہلے بھی ذکر کیا, تو یہ کم کیا جا سکتا ہے, اخراجات کو کم کیا جا سکتا ہے, منیمائز کیا جا سکتا ہے. یہ کوئی بالکل انہونی یا ناممکن بات نہیں ہے. اب کون سے زمانے کی بات ہے؟ اس لیے میں آپ نے منی لندن کی بات کی, یقین کرے دل خون کے آنسو روتا ہے. کیوں روتا ہے؟ یہ مین میرپور کی شاہراہ ہے علامہ اقبال روڈ, یہ دیکھیں یہ ادھوری ہے, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. یہ ابھی میاں محمد روڈ دیکھیں, میرپور کوٹلی روڈ دیکھیں, یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. یہاں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی تو اس موقع پر وہاں پہ کمشنر صاحب بھی گئے, ڈی سی صاحب بھی گئے, انہوں نے کہا کہ یہ پتہ نہیں, مجھے اب ایگزیکٹلی دن نہیں یاد, شاید آپ کو یاد ہو, انہوں نے کہا کہ یہ اتنے دنوں میں بن جائے گی, لیکن سال ہو گیا ہے. تو کیا یہ گڈ گورننس ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی بیڈ گورننس ہے. اور بیرسٹر سلطان محمود صاحب جو پارٹیاں تبدیل کرنے میں جو ہے وہ آزاد کشمیر میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے, وہ اب میری اطلاعات ہیں, وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ پباں پار ہوئے, وہ جو مصروف ہیں اب وہ نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں. وہ بیماری کے اس عالم میں ہیں کہ میری ذاتی دانش کے مطابق اب ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, کیونکہ اربوں روپے اب تک ان کے علاج و معالجہ پر خرچ ہو چکے ہیں. تو کیا یہ گڈ گورننس ہے؟
اور کیا وہ اپنا علاج معالجہ جو ان کو پہلے بھی وہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور وہ لے رہے ہیں امراض اشرافیہ میں شامل ہیں، تو کیا اس سے وہ علاج معالجہ نہیں کرا سکتے؟ یہاں ایک غریب آدمی کو ڈسپرین کی گولی اسپتال میں نہیں ملتی، ان پہ اربوں روپے اب تک علاج معالجہ پہ بیرون ملک اور اندرون ملک خرچ ہو چکے ہیں۔ 2 آدمی ان کو پکڑ کے کرسی پہ بٹھاتے ہیں اور 2 آدمی پکڑ کے ان کو گاڑی کی سیٹ پہ بٹھاتے ہیں اور یہ ٹریول کرتے ہیں اور ان کو اٹھاتے ہیں، اور ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ گزشتہ کئی ماہ سے محدود ہیں، ان سے ملاقاتوں پر پابندی ہے۔ تو ایسے صدر سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ تو وہ یقیناً وہ بھی جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ بم بار ہیں، وہ اب پھر نئی منزل کی طرف جانے کے لیے جو ہے وہ، اور اس کے لیے میری معلومات کے مطابق ابھی بھی وہ شرائط رکھ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو ایڈجسٹ کر دیں، ان کو سینئر موسٹ وزیر بنا دیں، ان کو اسپیکر بنا دیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب وہ اسی سیاست کو بار بار وہ جنم دے رہے ہیں۔ جی، تو اس طرف جانے کے بجائے ان کو ڈیلیور کرنے کی طرف جانا چاہیے اور ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے، بلکہ دونوں جو صدر اور وزیر اعظم ہیں ان کو جو ہے وہ جو اکثریتی پارٹی ہے اس کو دعوت دینی چاہیے۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے ظفر مغل صاحب، انہوں نے یہ بات کہی کہ تعلیمی بورڈ کسی بھی صورت پہ تقسیم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ میرپور کا بورڈ نہیں بلکہ آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر کا تعلیمی بورڈ ہے۔ اور اس کے علاوہ ان سے کافی ڈیٹیلز میں ہم نے بات چیت کی، اس کے بعد انوار سرکار کے بارے میں بات کی، بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کے والد سے بھی بات کی۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ان سے حکومت نہیں چل سکتی، انہیں فی الفور استعفے دینے چاہیے اور اپنے گھروں کو واپس لوٹ جانا چاہیے۔ آپ کے وقت کا کیونکہ آپ پروگرام کو بھی کافی ٹائم ہو گیا ہے، جی اور بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بھی، فی امان۔ بہت شکریہ جی، بہت